ساری زندگی میں 2 گناہوں کے قریب نہ جائیں، کبھی بھی یہ 2 گناہ بھول کر نہ کریں کہ ان 2 گناہوں کے اللہ نے وہ سزا سنائی ہے جو کسی اور گناہ کی نہیں ہے۔ یہ 2 وہ خطرناک گناہ ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ، یہ کبھی ان کے قریب نہ جائیں۔ وہ 2 کیا ہیں؟ ایک سود کا لین دین کرنا، سود کا کھانا، اور دوسرا اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی لگا لینا، اللہ کے ولیوں کو، علماء کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ جن کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اور نبی کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ اور نبی جب کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یہ 2 گناہ کبھی نہ کریں۔ باقی جتنے گناہ ہیں سب میں زیادہ سے زیادہ جان کا خطرہ ہے، ان 2 گناہوں میں ایمان کا خطرہ۔ ایمان ہی چلا گیا تو کیا باقی بچا؟ ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر کہاں راہ نجات ملے گی؟ باقی گناہوں میں تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ انسان چوری کر لے، چوری کی سزا میں زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان ڈاکہ ڈالے، ڈاکے کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان کسی پر تہمت لگائے، حد قذف لگے گی تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان شراب پی لے، کوڑے لگیں گے تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان سمگلی کرتے ہوئے پکڑا جائے، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان منہ کالا کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، کوڑے لگیں گے تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان رشوت کے لین دین میں پکڑا جائے تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان کسی کو قتل کرے تو زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان دہشت گردی کرتے ہوئے مارا جائے، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ انسان جو بھی گناہ کر لے، جو بھی گناہ کر لے، زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے پر ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے نبی کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود خوروں کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کا اعلان جنگ ہے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اللہ کے اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جب لوگ لوگوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی قیمتی چیز چھین لیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، آل اولاد پر قبضہ کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس بندے کو مار دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں نہ تو انسان کی جان قیمتی، نہ انسان کا مال قیمتی، نہ آل اولاد قیمتی۔ اللہ اس کے نبی جب کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں تو اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان چھین، اس لیے کہ اللہ کا سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب تک ایک ایمان والا بھی کلمہ گو دنیا میں باقی ہے، اللہ ساری دنیا کا نظام چلائیں گے، کھربا کھرب لوگ کھاتے رہیں گے۔ جب تک ایک ایمان والا بھی دنیا میں باقی ہے، چاند بھی نکلے گا، سورج بھی چمکے گا، ستارے بھی ٹمٹمائیں گے، زمین بھی غلہ نکالے گی، آسمان سے بارشیں بھی ہوں گی، ٹیکنالوجی عروج پہ چلی جائے گی، اور لوگ عیاشی کے اندر پڑے ہوں گے۔ اللہ سب کو کھلا پلا رہا ہوگا، اللہ سب کو ہنسا رہا ہوگا، اللہ سب کی راحتوں کا سامان پیدا کر رہے ہوں گے۔ لیکن جس دن یہ ایمان والا دنیا سے چلا جائے گا، اللہ سب کو زیر و زبر کر دیں گے، اللہ سب کو ختم کر دیں گے، سمندروں کو آگ لگا دیں گے، سورج کو توڑ کے سمندروں میں گرا دیں گے، انسانیت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایمان والا قیمتی ہے، اللہ کو ایمان اتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان چھین لیتے ہیں سود خور سے۔ اور دوسرا گناہ، دوسرا وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کے کرنے پر شریعت نے اتنی سخت سزا لگائی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو
میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی لگائے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی لگائے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجمع الزوائد کی 17,951 نمبر حدیث ہے، من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، جس نے میرے اولیاء کی توہین کی، ان کی شان کے اندر گستاخیاں کیں، تو بے شک وہ مجھ سے جنگ کے لیے نکل آیا، وہ مجھ سے جنگ کے لیے نکل آیا۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جب انہیں دیکھ لیا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ اپنی ہدایت کا سامان پیدا کریں، اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنا دے، جب وہ بولیں تو اللہ ہدایت کو عام کر دے، جب وہ کہیں جائیں تو ان کے جانے سے لوگ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، جب وہ بولیں تو ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور سفیان ثوری فرما رہے ہیں کہ علماء سے بڑھ کے، علماء حق سے بڑھ کر کون اللہ والا ہو سکتا ہے کہ جو روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جنہیں خود نبی آخر الزمان نے کہا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو میرے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی کے اس وارث کے ساتھ 2 دن پہلے اس دجالی اور شیطانی میڈیا نے کیا کیا؟ کیا اس دجالی میڈیا کے نام نہاد دانشوروں نے آپ علیہ السلام کے اس وارث کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا آپ علیہ السلام کے اس وارث کو اس دجالی میڈیا نے معافی منگوانے کی کوشش نہیں کی؟ ان کا جرم کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان تو سنایا تھا، ان کا جرم کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ تو لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، ان کا جرم کیا تھا کہ بعض لوگوں کو آئینہ دکھایا تھا، ان کا ظلم کیا تھا کہ ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا ظلم کیا تھا کہ ان کا لوگوں کو سدھارنے اور سمجھانے کے لیے ایک نصیحت کی، لیکن اس پاداش میں ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں ایسے لوگوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا غلط کیا، بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑی غلطی کی کہ اتنے بڑے عالم دین کو، آپ علیہ السلام کے وارث کو آن لائن لے کر ساری قوم کے سامنے انہیں مجبور کیا کہ معافی مانگے۔ کس بات کی معافی؟ کس بات کی معافی؟ یہی جرم آپ روز کر رہے ہوتے ہیں، یہی جرم آپ جب خبریں سناتے ہیں تو روزانہ یہی باتیں تو آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ معافی مانگیں؟ تو بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش کہ کوئی اور گناہ کر لیتے تو یہ خطرہ نہ ہوتا، لیکن اب جو یہ گناہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہیں ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں، اللہ ہر ایک کی ایمان کی سلامت رکھے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی تفسیر سنائی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کی کہ اگر اللہ کے ولیوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی گستاخیاں کی جائیں تو ایمان جانے کا خطرہ، ایمان جانے کا۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے مولانا سے معافی منگوائی ہے، یہ آن لائن آ کر ساری قوم کے سامنے معافی مانگے تاکہ ساری قوم انہیں معاف کر سکے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ان کے سینے تنگ پڑ چکے ہیں، آج ساری دنیا کے مسلمان وہ غم کے اندر ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور مولانا کی ہم نوائی میں اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی پہ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ نام نہاد اینکر پرسن مولانا سے معافی مانگے تاکہ قوم بھی انہیں معاف کر سکے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہو سکے اور اللہ کے
یہاں بھی سرخرو ہو سکیں، ورنہ اللہ نہ کرے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے کہہ بیٹھیں کہ میں نے تو علی سے کہا تھا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اے علی تمہارے ہاتھ پہ اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوارش کے ہاتھ پہ تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ تو اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے مقدمہ لڑیں اور ان نام نہاد دانشوروں سے کہیں کہ تم نے یہ میرے وارث کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے میرے وارث کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اگر کہیں ایسا نہ ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں نجات نہیں ملے گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ میڈیا پر آئیں اور ساری قوم سے معافی مانگے، مولانا سے بھی معافی مانگے، تاکہ اپنی دنیا آخرت کو اچھی بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.